وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے لقمان رضی اللہ عنہ کی اس وصیت جو نصیحت کی بات تھی، اس بات کے دوران میں ایک حکم اپنا جاری کر دیا، فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کا وہ حق پہچانے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کیونکہ اس کی ماں جو ہے اس کو ذوق پر ذوق اٹھا کر اس کو اٹھائے پھرتی رہی۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانے میں بھی 2 سال لگ گئے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، چنانچہ فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، یعنی سب سے پہلے میرا شکر ادا کرو، پھر اس کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ الیہ المصیر، آنا تم نے میرے پاس ہی ہے، یعنی اگر تم نے دونوں معاملوں میں کوئی کوتاہی کی تو یاد رکھنا کہ آنا میرے پاس ہی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور یہ بات ذہن کے اندر رکھنا کہ اگر یہ تیرے والدین تیرے اوپر زور ڈالیں، دباؤ ڈالیں کہ کسی ایسی ہستی کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا جس کو تو نہیں جانتا، تو اس کو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، لیکن یہ تمہارے اوپر دباؤ ڈالیں، پریشر ڈالیں کہ اس کو میرا شریک ٹھہرا، فلا تطعہما، تو پھر ہرگز ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ شرک کے معاملے میں والدین کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ دیکھیں، اللہ کی بات ماننا اللہ پرستی ہے۔ اللہ کی بات ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں آسان محسوس ہو یا مشکل محسوس ہو، اللہ کی بات ماننا اللہ پرستی ہے۔ اللہ کی بات، اللہ کا حکم ماننا ہی اللہ کی عبادت ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ جب ہم اللہ کا کوئی بھی حکم مانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، آپ نے ایک حکم مان لیا، اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا میرے آگے رکوع کرو، سجدہ کرو، میرے آگے کھڑے ہو جاؤ، قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے آگے۔ اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہی ہاتھ باندھ کے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، آپ رکوع میں جھک گئے، آپ کو کوئی تسبیح نہیں آتی، تسبیح کا معنی بھی نہیں آتا، اللہ کا حکم ہے جھک جاؤ، آپ جھک گئے، اللہ کی عبادت ہے۔ واسجد للہ واقترب، کہ اللہ کے آگے سجدہ کر، اس کے قریب ہو جا، آپ نے گر گئے سجدے میں، اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کا حکم ماننا ہی اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کا حکم نہ ماننا ہی اس کی بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ اور جب اللہ کے مقابلے پہ والدین کی ایسی بات مانی جائے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ والدین پرستی ہے۔ اللہ کا حکم ماننا اللہ پرستی ہے، اور اللہ کے مقابلے پہ یعنی والدین کا ایسا حکم ماننا جو قرآن کے خلاف ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، وہ آپ نے والدین کو اتنا مقدس ہستی بنا دیا کہ جی میں ماں دی گل نہیں موڑ سکتا، وہ جی ابے نے کہتا ابے دی گل نہیں موڑ سکتا۔ یہ آبا پرستی ہے، یہ والدین پرستی ہے، اور اسلام میں صرف ایک ہی پرستش ہے، وہ اللہ کی۔ اس طرح استاد پرستی کہ جی استاد نے کہہ دیا، وہ استاد چاہے مذہبی استاد ہے چاہے دینی استاد ہے، جب اللہ کی شریعت کے خلاف حکم ہوگا اور آپ نے مان لیا، بڑی خوشی سے مان لیا، تو یہ اسی کی پرستش ہے۔ یہ آپ نے اللہ کی جگہ پہ لا کے اس کو بٹھا دیا۔ کائنات کے اندر ایک ہی ذات ہے جس کا حکم فائنل اتھارٹی ہے، اس کے خلاف کسی کا حکم نہیں مانا جا سکتا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں نا صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اللہ نے فرما دیا کہ اس کی اطاعت کرو، اس لیے ہم کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہمیں ساری باتیں بتاتا ہے، اس لیے ہم غیر مشروع طریقے سے رسول کی اطاعت کر لیتے ہیں. لیکن اللہ اس کے رسول کے بعد جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ حکمران وقت ہے، چاہے کوئی امیر المومنین ہے، چاہے وہ والدین ہے، چاہے استاد ہے، چاہے پیر ہے، کوئی بھی ہے، جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات کو مانا جائے گا، آپ نے اس کو اللہ کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا. قرآن کے اندر بڑی زبردست مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیروں مولویوں کو اللہ کے برابر لا کھڑا کر دیا، اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا. اللہ کو چھوڑ کر اپنے پیروں مولویوں کو رب بنا لیا. یہود و نصارہ کے بارے میں یہ بات آئی. تو ایک صحابی تھے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، حاتم تائی کے بیٹے، وہ عیسائیت سے اسلام میں آئے تھے. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اللہ کا الزام نہیں ہمارے اوپر؟ ہم نے تو اپنے احبار و رہبان کو کبھی رب نہیں کہا تھا. فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کیا ہوتا تھا تو آپ کے یہ بڑے یہ پیر اور مولوی اللہ کے حلال کو حرام کر دیتے اور اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے. جو حلت و حرمت کے اندر جو تبدیلی کرتے تھے اور آپ مان لیتے تھے آرام سے کہ جی مولوی صاحب نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا. مانتے تھے کہ یہ نہیں مانتے؟ مگر یا رسول اللہ ایسا تو ہم کر لیتے تھے. میں کہ یہی ان کو رب بنانا ہے. یعنی جب پیر اور مولوی اللہ کے حکم کے خلاف آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہے، ایک چیز بتا رہا ہے، اور آپ نے قرآن کے اندر پڑھا ہوا ہے، حدیث کے اندر پڑھا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے، پھر بھی آپ اس کی بات مان رہے ہیں. آپ اس کے روب سے متاثر ہے، اس کے ڈگریوں سے متاثر ہے، آپ اس فرقے کے اندر، اس جماعت کے اندر مقاموں مرتبے سے متاثر ہے. میں کہ یہ رب بنا لیا اس نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی مخلوق کی وہ اطاعت جیسے خالق کی نافرمانی ہو، اس میں کوئی اطاعت نہیں ہے. اب دیکھیں کہ ایک مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمرانوں کی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے جب ہم اللہ کا، اس کے رسول کا اور حکمرانوں کی جب ہم بات مانیں گے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے مانو. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء رکھ دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فرمایا کہ اگر تمہارا حکمرانوں کے ساتھ کوئی تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف رائے ہو جائے، کسی بات میں ٹھن جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کا فیصلہ کہاں سے کراؤ؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی قرآن و حدیث میں دیکھو، یعنی آپ کو قرآن و حدیث سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، حکمران سے اختلاف ہو سکتا ہے. کب؟ جب حکمران کو ایسا حکم دے جو ان دونوں کے خلاف ہو، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ تو اس کے خلاف ہے، وہاں کہ پھر اس میں تنازع ہو سکتا ہے، پھر آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ بات اللہ اس کے رسول کی مانی جائے گی. تو یہاں پہ جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انشکر لی والدیک، میری بھی شکر گزاری کرو، والدین کی بھی شکر گزاری کرو. یاد رکھنا آنا میرے پاس ہے، لیکن اگر تمہارے یہ والدین تمہارے اوپر اس بات کا دباؤ ڈالیں ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ شریک کر، تو غیر اللہ کی نیاز دے کے آ، قبر پہ جا کے چادر چڑھا کے آ. والدین جو ہیں وہ آپ کے گلے میں تویز ڈالنے کی کوشش کریں، جی میں نے پیروں سے کروایا، یہ تو میں تمہارے ڈالوں گا، یہ تمہارے بچے کے ڈالوں گا. آپ خوش ہیں جی کوئی نہیں جی، اب راضی رکھو، خیر ہے.
وہ آپ سے شرک کروا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی کوئی نہیں ابا راضی رہنا چاہیے، گھر جمن بھی تو رکھنا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فلا تطیعہما، اس معاملے میں اطاعت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ والدین کو چھوڑ کے گھر سے نکل جائیں اور کہیں جی میری تمہارے دشمنی ہو گئی ہے جب تک تم پکے مسلمان نہیں بن جاتے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، فرمایا کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، فرمایا کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے مصاحبت اختیار کر کے رکھنی ہے، گھر کے اندر امن بھی رکھنا ہے، سکون بھی رکھنا ہے، اخلاق کے دائرے میں بھی رہنا ہے، جو آپ کے ذمہ داری ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، جو معروف اور دستور کے مطابق جس طریقے سے والدین کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں وہ کرنے ہیں تم نے، اس سے فرار نہیں ہے کہ جی باپ تو مشرک ہے لہذا یہ مجھے شرک کی تعلیم دے رہا ہے کہ میں گھر سے باہر یا باپ گھر سے باہر، کیونکہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملات آئے تھے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تعلیم دی کہ یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہاں جو تم نے رستہ اختیار کرنا ہے وہ رکھنا ہے کہ اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع رکھتا ہے، یعنی جو مسلمانوں کا طریقہ ہے، جو جنت میں جانے والے لوگوں کا رستہ ہے، جو قرآن و سنت کا رستہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اس جو ہدایت دین کے معاملے میں نہ والدین پرستی ہے، نہ استاد پرستی ہے، نہ قابر پرستی ہے، نہ حکمران پرستی ہے، کوئی پرستی نہیں سوائے اللہ کی، اللہ پرستی صرف۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور یہ یاد رکھنا آنا تم نے میرے پاس ہی ہے اور تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے آئے ہو، کیا گل کھلاتے رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے یا معاشرے کو یا والدین کو یا کن کو، یہ میں بتا دوں گا تمہیں، پھر وہاں پہ فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا جو تم کر کے آئے ہوگے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساری باتوں کا لب لباب وہ یہی ہے کہ اسلام جو دین ہے یہ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کا فرمانبردار رہے۔ مسلم کا معنی یہ ہے، عبادت کا معنی بھی یہی ہے، اسلام کا معنی بھی یہی ہے، دین کا معنی بھی یہی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اسلام، دین، عبادت، ان سب کا تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ ایک بندہ صرف اللہ کہہ کے سرنڈر کر جائے، اللہ کے قانون کا پابند ہو جائے۔